بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں فاٹا کے بارے میں۔ بہت سے دوستوں نے اس کی فرمائش کی تھی، تو آپ سے صرف وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ معلومات پر مبنی مزید ویڈیوز اور انفارمیٹیو لیکچرز آپ تک بلا تعطل پہنچ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ فاٹا جو ہے یہ اسٹینڈ فار کرتا ہے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز، یعنی کہ فاٹا جو ہے یہ پاکستان کا نیم خود مختار ریجن ہے، اور یہ جو ہے ٹوٹل 7 ٹرائبل ایجنسیز پر مشتمل ہے۔ اس کی سرحدیں مشرق اور جنوب میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ لگتی ہیں، جبکہ مغرب اور شمال میں اس کی جو سرحدیں ہیں یہ افغانستان کے پروونسز کنر، ننگرہار، پکتیکا، خوست وغیرہ کے ساتھ جو ہے لگتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 7 ایجنسیز پر مشتمل ہے، جن میں شامل ہیں بیجوڑ ایجنسی، خیبر ایجنسی، اورکزئی ایجنسی، کورم ایجنسی، نارتھ وزیرستان ایجنسی، ساؤتھ وزیرستان ایجنسی اور مومند ایجنسی۔ فاٹا جو ہے یہ نیم خود مختار ایریا ہے پاکستان کا، اور یہ کسی صوبے کے ساتھ مرج نہیں ہے، یہ ڈائریکٹلی جو ہے فیڈرلی جو گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ اس کے جو ہے زیر انتظام آتا ہے۔ اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا ہوتا ہے، جو کہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ہیلتھ سچویشن، جو صحت کی صورتحال ہے پورے پاکستان کی طرح فاٹا میں بھی جو ہے وہ بہت ہی ابتر ہے۔ اسٹڈی کے مطابق یہاں 50 لاکھ افراد کے لیے صرف 675 ڈاکٹرز ہیں، یعنی کہ ہر 7409 افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر ہے۔ 32 طبی مراکز جو ہے وہ یہاں پر قائم کیے گئے ہیں، یعنی کہ 1,56,302 افراد کے لیے ایک طبی مرکز ہے یہاں پر۔ تو یہ صورتحال ہے فاٹا کی۔ جبکہ یہاں کا ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ٹوٹل تقریباً 4000 اسکول ہیں اور تقریباً 40 کالج ہیں پورے فاٹا کی ایریاز میں۔ جبکہ یہاں پر جو شرح خواندگی کا جو ریٹ ہے وہ 25 کے آس پاس ہے، یعنی کہ 25% جو آبادی ہے فاٹا کی وہ پڑھی لکھی ہے، اور خواتین کے لیے تو بہت ہی کم ہے، کیونکہ یہاں پر چونکہ یہ ایریا جو ہے وہ زیادہ تر طالبان کے زیر اثر رہا ہے اور اب بھی ہے کچھ حد تک، تو طالبان جو ہے وہ خواتین کی تعلیم کے سخت خلاف ہیں، اس لیے خواتین جو ہے وہ ان میں شرح خواندگی جو ہے وہ کم ہے۔ فاٹا کی معیشت دیکھتے ہیں، اکانومی دیکھتے ہیں۔ فاٹا کی جو اکانومی ہے وہ زیادہ تر زراعت اور اس سے بڑھ کر منشیات، اسلحہ وغیرہ پر مشتمل ہے، یعنی کہ یہاں پر زراعت بھی ہے لیکن زیادہ تر جو ہے یہاں پر منشیات کا کاروبار ہوتا ہے۔ اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ افغانستان سے یہاں پر سمگل ہوتا ہے، یہاں سے افغانستان سمگل ہوتا ہے، اور پوری پاکستان میں جو اسلحہ وغیرہ سپلائی ہوتا ہے اس کا جو مین مرکز آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے، کیونکہ یہاں پر افغانستان سے بھی اسلحہ جو یہاں پر سپلائی ہوتا ہے اور یہاں سے آگے پھر پورے پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے۔ اس لیے مقامی لوگ جو ہے ان کا یہ بزنس ہے جو ہے وہ اس کو بزنس کے طور پر کرتے ہیں، اور ہر قانونی اور غیر قانونی جو تجارت ہے وہ یہاں پر ہوتی رہی ہے، چونکہ یہاں پر خاص کنٹرول نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہے، پولیس وغیرہ ہے، ان کا بھی یہاں پر کنٹرول نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر لوگوں کو قانونی اور غیر قانونی کاروبار کرنے کے حوالے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ سیف ہوم آف ٹیررسٹ، اب تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو سیف ہوم آف ٹیررسٹ ہے، کیونکہ یہاں پر پاکستان آرمی نے 2001 کے بعد سے اب تک یہاں پر کافی زیادہ جو ہولڈ ہے اس کو مضبوط کیا ہے۔ 9/11 کے واقعے کے پہلے جو ہے یہاں پر کافی اس ایریاز میں دہشت گردوں کے جو سیلز تھے، سلیپر سیلز تھے، یہاں پر فیکٹریز تھی، اسلحہ بنانے کی فیکٹریز تھی، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پر نہ صرف اسلحہ بنایا جاتا ہے بلکہ افغانستان سے بھی یہاں پر سمگل ہوتا تھا، تو اس وجہ سے جو یہاں اس ایریاز کو کافی ڈینجرس ایریا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر پاکستان آرمی کی طرف سے مختلف آپریشن کیے گئے، آپریشن ضرب کیا گیا، اس کے بعد آپریشن رائے راست کیا گیا، آپریشن رائے نجات کیا گیا، اور اب آپریشن رد الفساد بھی جاری ہے، اور اب کافی حد تک فاٹا میں جو حکومتی ریٹ ہے وہ قائم ہوئی ہے،
اور یہاں پر چونکہ آپریشنس ہوئے تھے اس وجہ سے یہاں سے کافی بڑی تعداد میں مقامی ریفوجیز جو ہے وہ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے، اور تقریباً 1,05,000 کے قریب جو یہاں پر آئی ڈی پیز ہیں وہ اپنے گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور وہ ان کو خیبر پختونخوا اور اسلام آباد راولپنڈی کے نزدیک جو ہے ان کو عارضی رہائش گاہیں گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کی گئیں۔ اب وہاں پر کافی حد تک امن ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے اب یہ لوگ جو ہیں واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور وہاں کی جو رونقیں ہیں وہ بحال ہو رہی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں جو ہے پاکستان کی حکومت نے جو ہے کو خاصا جو ہے اٹینشن نہیں دی اس ایریاز کی طرف، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی لاپرواہی ہے گورنمنٹ کی، کہ جو بھی گورنمنٹ یہاں پر آتی ہے انہوں نے کسی بھی حوالے سے جو ہے فاٹا کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ 2001 سے پہلے فاٹا پاکستان کے لیے درد سر نہیں تھا۔ 2001 میں جب امریکہ میں حملہ ہوا، افغانستان میں امریکہ نے قبضہ کیا، تو اس کے بعد کافی حالات چینج ہوئے، اور اس کے بعد پھر جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر پریشر پڑا اور پاکستان نے جو ہے فاٹا کے اوپر اٹینشن دینا شروع کیا، فاٹا پر پاکستان کی فوج نے جو ہے وہاں پر آپریشن شروع کیے، اور پھر جن لوگوں کے خلاف پاکستان آرمی نے آپریشن شروع کیے ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی شروع کر دی۔ تو اس کے بعد سے یہ محسوس کیا جانے لگا کہ فاٹا کا جو ایریا ہے اس کو مرج کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی تک بھی جو ہے فوج پاکستان حکومت پر زور دے رہی ہے کہ کسی نہ کس طرح سے اس ایریاز کو مرج کیا جائے، پاکستان کے ساتھ اس کو مرج کیا جائے، یا خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ مرج کر دیا جائے، یا پھر اس کو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پروونس بنا دیا جائے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ اس حوالے سے اس معاملے کو سیریس لینے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہے۔ اور بعد اوقات کچھ سیاسی پارٹیاں ہیں جن میں JUIF مولانا فضل الرحمان ہے، اور مین اسٹریم پولیٹیشین مولانا اچکزئی ہے، وہ جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے، جبکہ باقی مین اسٹریم جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اس کو خیبر پختونخوا کے ساتھ مرج کیا جائے۔ تو ابھی تک جو ہے اس کو نہ تو خیبر پختونخوا کے ساتھ مرج کیا گیا ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کو علیحدہ پروونس بنانے کے حوالے سے گورنمنٹ نے کوئی اسٹیپ لیے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن سسٹم، جی ہاں بالکل، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو کس طرح سے ایڈمن کیا جا رہا ہے، تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ تو ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، یعنی کہ اس کا یہ نہ تو کوئی صوبہ ہے علیحدہ اور نہ ہی کہ یہ کسی صوبے کا حصہ ہے، یہ ایک نیم خود مختار ایریا ہے، اور یہ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے انتظام آتا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کا جو نمائندہ خیبر پختونخوا کا جو گورنر ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے فاٹا کا۔ ٹوٹل 7 قبائلی ایجنسیز ہیں، ہر قبائلی ایجنسی کو جو ہے پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے، اس کے نیچے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ تحصیلدار اور نائب تحصیلدار وغیرہ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، جو کہ اس ایجنسی کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے جو گورنر خیبر پختونخوا ہوتا ہے، اس کے انڈر آتا ہے۔ اور جس طرح سے ڈپٹی کمشنر کام کرتا ہے یا کمشنر کام کرتا ہے پاکستان کے دوسرے ایریاز میں، اس طرح سے یہاں پر ہر قبائلی ایجنسی کا جو مین انتظامی افسر ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے۔ جوڈیشل سسٹم، جی ہاں بالکل، آپ کے ذہن میں یہ بھی کوشچن آ رہا ہوگا کہ یہ پاکستان کے ساتھ مرج بھی نہیں ہے، یہ نیم خود مختار ایریا ہے، اور یہاں کا جو جوڈیشل سسٹم ہے تو وہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ابھی بھی انگریزوں کا قائم کردہ جو قانون ہے جس کو FCR بولتے ہیں، جو کہ فرنٹری کرائم ریگولیشن کو اسٹینڈ فار کرتا ہے، اس کے انترگت ہی تمام فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مقامی جرگے ہیں یہاں پر کو جو ہے یہ پاور دی گئی ہے، ایڈمنسٹریٹو پاور بھی ان کے پاس ہے اور جوڈیشل پاور بھی ان کے پاس ہے۔ جو جرگے ہیں وہی تمام فیصلے کرتے ہیں فاٹا کے ایریاز میں، چونکہ فاٹا کو نہ تو سپریم کورٹ میں اپروچ حاصل ہے اور نہ ہی جو ہے ان کو پشاور ہائی کورٹ تک اپروچ حاصل ہے، اس لیے جو بھی یہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں یا جو بھی کنفلکٹس ہوتے ہیں وہ FCR کے تحت ہی جو ہے یہاں پر حل کیے جاتے ہیں۔ FCR قانون کے تحت، یعنی کہ جو مقامی جرگے ہوتے ہیں ان کے پاس جوڈیشل پاور ہوتی ہے اور ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ مقامی سطح پر ہی فیصلے کرتے ہیں۔
اور مقامی جرگوں کی جو بھی سزا وہ دیتے ہیں کسی بھی کرائم کے حوالے سے تو وہ ختمی سمجھی جاتی ہے. جو ان کے جو فیصلے ہیں اس کے خلاف نہ تو آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، نہ آپ پشاور ہائی کورٹ تک جا سکتے ہیں. ان کا یعنی کہ بیسک رائٹس جو ہیں وہاں کے شہری کو وہ میسر نہیں ہیں، اور ان کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کے خلاف نہ تو اپیل کی جا سکتی ہے، نہ تو وہاں پر وکیل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی دلیل جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. ایویڈنس وغیرہ بھی پرووائڈ نہیں کیے جا سکتے، یعنی کہ ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے. اور یہ اتنا کالا قانون ہے فرنٹیئر کرائم ریگولیشن. ایک شک میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی ایک فرد کسی قبیلے کا جو ہے کوئی جرائم کرتا ہے تو اس کے ایک فرد کے جرائم کی سزا جو ہے اس پورے قبیلے کو جو ہے وہ بھگتنی پڑتی ہے، یعنی کہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ پورا قبیلہ ہوتا ہے. اس لیے یہ انتہائی سیاہ قسم کا قانون ہے جو کہ انگریزوں کے دور سے یہاں پر امپلیمنٹ ہے. 1901 میں انگریزوں نے یہاں پر امپلیمنٹ کیا، لیکن پاکستان کو 1947 کے بعد وراثت میں ملا، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اس ایریاز کی طرف ہی دھیان نہیں دیا، اور نہ ہی یہاں پر FCR کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی مؤثر اقدام کیا. ابھی ریسنٹلی 2018 میں جو ہے اس میں کچھ گورنمنٹ نے موو لینا چاہا تھا، لیکن کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی مخالفت کی وجہ سے گورنمنٹ نے اس پر چپ سادھ لی ہے، اور ابھی تک جو ہے یہ اس کو پاکستان کے ساتھ مرج کرنے کے حوالے سے کوئی بھی واضح طور پر حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی ہے. سیکورٹی سسٹم، جی ہاں، سیکورٹی سسٹم جو ہے یہاں پر وہ لیویز اور خاصہ دار فورس کے پاس ہے، یعنی کہ یہاں پر پولیس نہیں ہے، لیویز ہے اور خاصہ دار فورس ہے. وہ مقامی جو نوجوان ہیں فاٹا سے بلونگ رکھنے والے، انہی پر مشتمل جو ہے یہ لیویز اور خاصہ دار فورس بنائی گئی ہے. اور یہ اس کے جو ریکروٹمنٹ ہے وہ پاکستان آرمی کی طرف سے کی جاتی ہے، یعنی کہ ان کی ریکروٹمنٹ پاکستان آرمی کرتی ہے، اور ان کے جو اوپر آفیسر لیولز کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی پاکستان آرمی کرتی ہیں، جبکہ سارا سیکورٹی کا جو انتظام ہے وہ لیویز اور خاصہ دار فورس کے پاس. یہی جو فاٹا کی جو سرحدیں ہیں جو پاک افغان بارڈر کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہاں پر بھی لیویز اور خاصہ دار فورس ہی جو ہے وہ سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیتی ہے. جبکہ خیبر پختونخوا کا جو بارڈر افغانستان کے ساتھ جو اٹیچ ہے وہاں پر جو ہے FC جو ہے وہ سیکورٹی کے انتظام جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے. ڈیموکریسی اینڈ پارلیمنٹری ریپریزنٹیشن، 1948 سے لے کر 1995 تک تو یہ ایریا جو ہے ان کو پاکستان کی پارلیمنٹ تک بھی ایکسیس نہیں تھی، لیکن 1996 میں اس وقت کی گورنمنٹ نے جو ہے آرڈرڈ فرنچائز کے نام سے ایک قانون پاس کیا، ایک ایکٹ بنایا. اس کے تحت جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ریپریزنٹیشن ملی. ہر دفعہ جب الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے تو یہاں سے نمائندے جو ہے وہ الیکٹ ہو کر نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں فاٹا ٹوٹل 12 سیٹیں ہیں، جبکہ جو سینٹ ہے اس میں فاٹا اور یا قبائلی علاقہ جات کی جو سیٹیں ہیں وہ 10 ہیں. 1996 سے لے کر 2013 تک تو یہاں پر کوئی پارلیمنٹری سسٹم بھی نہیں تھا، یعنی کہ کوئی سیاسی پارٹی یہاں پر نہیں بنا سکتا تھا. یعنی کہ جو بھی نمائندے یہاں پر سلیکٹ ہوتے تھے، جن کو عوام سلیکٹ کرتی تھی، وہ جو ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر جو ہے سلیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں جاتی تھی، اور وہاں پر وہ پھر آگے جس پارٹی کے ساتھ چاہیں ان کے ساتھ وہ مرج ہو جاتے تھے. 2013 کے بعد یہاں پر پارٹی سسٹم بھی الاؤڈ ہے، اور اب جو ہے مختلف سیاسی پارٹیز جن میں JUIF جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان کی ریپریزنٹیشن جو ہے فاٹا سے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہے. خدا حافظ.